ایک توبہ وہ ہے جو پبلک کے اندر مشہور ہے، خالی توبہ، استغفار کی تسبیحیں پڑھنا، استغفر اللہ پڑھ کے پھر وہی کام کرنا. اور ایک توبہ وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اب دیکھیں سٹارٹ ہی کیسے ہو رہا ہے، کیسے الفاظ کے اندر. یہ ہے کتابوں کا خدا. انما التوبۃ علی اللہ، ان لوگوں کی توبہ کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، صرف ان لوگوں کی. یہ انما جو ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے. للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ جو جہالت کے اندر گناہ کر بیٹھے، اگنورنس کے اندر، بھول چوک ہو جائے، اگرچہ انہیں پتہ بھی تھا گناہ ہے، سرکشی نہیں تھی، بس نفس سے مغلوب ہو کے کر لیا. ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیں، یعنی ان کو فوراً پتہ چل جائے کہ یار یہ غلط ہو گیا کام. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف توبہ فرماتا ہے. اچھا، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے. توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو. تو جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لانا. اور اللہ کا توبہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ناراض ہوا ہوتا ہے نا، دوبارہ سے اپنے بندے کے اوپر نظر شفقت فرما کے اس کی طرف رجوع لا کے راضی ہو جاتا ہے. التواب اللہ کا نام ہے. اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، لیکن وہ یہ والی توبہ نہیں ہے. ہماری توبہ ہے جرم کے بعد معافی کے لیے دعا کرنا، اور اللہ کا یہ ہے کہ مجرم کی اس معافی کو ایکسپٹ کر کے دوبارہ سے اللہ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے، یعنی دوبارہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. الحمدللہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی بڑے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. جانتا ہے پھر بھی گناہوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے. اور حکمت یہ ہے کہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے، لیکن حکمت یہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے میری طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ زبردستی سزا دے کے اسے خوشی محسوس ہوگی، ایسا نہیں ہے. تو توبہ کا فلسفہ آ گیا کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں اپنی اصلاح بھی کر لیں، ان کی توبہ قبول ہوگی. تو باقی خالی توبہ تو جتنی مرضی کرتے رہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے، یعنی نزع کا عالم شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. نزع کا عالم شروع ہو جائے یا موت سامنے آ جائے پھر توبہ قبول نہیں. وہ سورہ یونس میں آیا کہ جب فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، اس وقت جب وہ غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آن، اب لایا ایمان، اب بات مانی، اب کوئی فائدہ نہیں. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن ظاہر توبہ وہی کرے گا جسے ٹینشن ہوگی کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیے منافق کے لیے گناہ اس طرح ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی، اس نے یوں اڑا دی. اور مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ پہاڑ رکھا ہوا ہے اور وہ ٹینشن لیتا ہے اس کی، اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. یہ مومن اور منافق کا فرق ہے. ہاں، رجوع لے آئیں گے. وہ تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں یہاں تک آیا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، وہ بھی اگر کوئی معافی مانگ لے اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ اللہ کی رحمت ہے جی. تو توبہ اس میں شرط ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، گناہ کبیرہ جو ہے نا یہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ نیک اعمال سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے.
اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتہ ہیں وہ ہے ہی سارے بڑے ہیں. وہ معاف نہیں ہوں گے نماز پڑھنے سے جب تک توبہ نہیں کریں گے. اور توبہ کیا ہے؟ سمپل، اس غلطی کے اوپر شرمندگی اور اللہ کے حضور اس کی معافی کا طلبگار ہونا اور مستقبل میں اپنے آپ کو سدھار لینا. پھر غلطی ہو جائے پھر رجوع لیں. یہ معاملہ جو ہے وہ جاری رہے. آہستہ آہستہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. میرے دل دا جانی تے میں ککھاں وانگر رل گئی اللہ نال نازک جندڑی میری وچ کنڈیاں دے رل گئی غم سجنا دے مار مکا تے میں اتھروں بن کے ڈل گئی ایک مایا تیری یاد نہ بھلدی باقی ہر شے جگ دی بھل گئی